قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سلام کرنا۔ مسلمانوں کو سلام کرنا بھی ان اسلامی شعائر میں سے ہے جن سے ایک مسلمان کی شناخت ہوتی ہے، اور اس کے بہت سے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ خاص طور سے کسی مسلمان کو سلام کی ابتدا کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے قریب تر وہ آدمی ہے جو لوگوں کو سلام کرنے کی ابتدا کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف انہی لوگوں کو سلام کیا جائے جو جان پہچان والے ہوں، بلکہ جن کو انسان پہچانتا نہ ہو لیکن ان کا مسلمان ہونا معلوم ہو، ان کو سلام کرنا بھی بہت زیادہ ثواب والی چیز ہے۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمان کے لیے کون سے اعمال بہتر ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال شمار کرائے ان میں یہ بھی تھا کہ لوگوں کو سلام کرنا چاہیے، تم انہیں پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کبھی کبھی وہ گھر سے باہر صرف اس غرض سے نکلا کرتے تھے کہ جو مسلمان ملے گا اسے سلام کریں گے اور اس طرح ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ لیکن حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کثرت سے سلام کیا جائے۔ ہر نظر آنے والے آدمی کو سلام کرنا مقصود نہیں، کیونکہ عملاً ایسا ممکن بھی نہیں ہے اور اس سے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ جب کوئی آدمی باہر سے آئے تو گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، بیٹے جب اپنے گھر میں داخل ہو تو ان کو سلام کرو، یہ عمل تمہارے اور تمہارے گھر والوں دونوں کے لیے باعث برکت ہوں گے۔ بلکہ اگر کسی خالی گھر میں داخل ہوں تو بھی اس وقت سلام کرنا چاہیے اور نیت یہ کی جائے کہ یہ سلام فرشتوں کو کیا جا رہا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایسے موقع پر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہا کرتے تھے۔ حدیث میں اس بات کی بھی ترغیب آئی ہے کہ سلام واضح لفظوں میں اس طرح کیا جائے کہ وہ سمجھ میں آ جائے۔ اگرچہ سلام کی سنت صرف السلام علیکم کہنے سے ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی بڑھایا جائے تو زیادہ ثواب ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک صاحب آئے اور انہوں نے السلام علیکم کہہ کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا 10، یعنی سلام کرنے والے کو 10 نیکیاں حاصل ہوئیں۔ پھر ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا 20، یعنی سلام کرنے والے کو 20 نیکیاں ملیں۔ پھر ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کر فرمایا 30، یعنی انہیں 30 نیکیوں کا ثواب حاصل ہوا۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ سلام کرنا اس وقت سنت ہے جب کوئی آدمی اپنے کسی کام میں مشغول نہ ہو اور یہ اندازہ ہو کہ سلام کرنے سے اس کے کام میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا،
لیکن اگر اس کے کام میں خلل آنے کا اندیشہ ہو تو ایسے وقت میں سلام کرنا درست نہیں۔ مثلا کوئی آدمی تلاوت یا ذکر کر رہا ہے یا کسی مریض کی تیمارداری میں مشغول ہے یا مطالعہ کر رہا ہے یا کسی اور ایسے کام میں لگا ہوا ہے جس میں توجہ ہٹنے سے کام کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے، تو جب تک وہ فارغ نہ ہو جائے سلام کرنا درست نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی مجمع سے خطاب کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے اور لوگ اس کی بات سن رہے ہیں تو ایسے میں بھی بولنے والے یا سننے والوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی آدمی ان کے پاس سے گزرے یا مجلس میں بیٹھنا چاہے تو بس ایک مرتبہ سلام کر لے اور حاضرین میں سے کوئی ایک بھی جواب دے دے تو سلام کی سنت اور سلام کے جواب کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ سلام کا آغاز کرنا سنت ہے، لیکن کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی سلام کا جواب نہ دے تو وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ جب کسی کا خط آئے اور اس میں السلام علیکم لکھا ہوا ہو تو پڑھتے وقت بھی سلام کا جواب دے دینا چاہیے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔